اسرائیل کی فوج میں دنیا کی خوبصورت ترین اسرائیلی لڑکیاں بھرتی کیوں کی گئی تھیں؟ ان کا شرمناک مقصد کیا تھا؟ اور ان کی آج ایک بہت بڑی تعداد کہاں ہے؟ یروشلم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے نزدیک اتنا اہم کیوں ہے؟ دیوار گریا کیا ہے؟ اور پورے ملک میں موم بتیاں کیوں جلائی جاتی ہیں؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسرائیل، جس کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، یہ مغربی ایشیا کا ایک خوبصورت ملک ہے، لیکن ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے میں کبھی بھی اس ملک کو تسلیم نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس ملک کی حمایت کر سکتا ہوں، جس کی اصل وجہ اس ملک کا مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کرنا ہے، جو کہ آج کے دن تک جاری و ساری ہے۔ حتیٰ کہ پاکستانی پاسپورٹ پر بھی خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے پوری دنیا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف نہتے اور مظلوم مسلمانوں پر ظلم کرنا ہے، اور یہ پاکستانی گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا اقدام ہے، جو کہ اسرائیل کے منہ پر تماچا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے ہر آنے والے دن رقبہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ ناجائز قبضہ ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے اس ملک کا رقبہ 21,937 مربع کلومیٹر تھا، لیکن موجودہ وقت میں اس کا رقبہ 22,072 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کی اگر ہم سرحدوں پر بات کریں تو شمال میں لبنان، شمال مشرق میں شام، مشرق میں اردن، جنوب میں بحیرہ احمر، مغرب میں مصر، بحیرہ روم اور فلسطین کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اس کی کل آبادی پر نظر ڈالیں تو یہاں 1,09,800 لوگ آباد ہیں۔ ان کی اکثریت جیوش یعنی یہودیوں پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 93 نمبر پر آتا ہے۔ اس 1 کروڑ آبادی والے ملک نے مسلم دنیا میں کوحرام مچایا ہوا ہے۔ اس لڑائی میں ہزاروں مسلمان، بے گناہ بچے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں سب شہید ہوئے، اور یہ لوگ مسلمان تھے۔ آج سے چند روز پہلے بھی اسرائیل نے فلسطین پر بمباری کی، جس کی وجہ سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمان ممالک کو اکٹھا ہو کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسرائیل کی آرمی میں 70,000 سے زائد اسرائیلی خوبصورت لڑکیاں آرمی میں بھرتی کی گئی تھیں، لیکن یہ لڑکیاں کس مقصد کے لیے بھرتی کی گئی تھیں؟ دراصل اسرائیل کے قانون میں یہ لازم ہے کہ کوئی بھی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اسے اسکول کے بعد 5 سے 6 سال کی ٹریننگ فوج کے اندر لینا ہوتی ہے، اور یہ لازم ہے، اس کے بغیر اسرائیل کے لوگ نامکمل ہیں۔ دراصل یہ لڑکیاں اسرائیل کی فوج میں نوجوانوں کی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھرتی کی گئی تھیں۔ یہ لڑکیاں تمام سوشل میڈیا جیسا کہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور دوسرے تمام پلیٹ فارم پر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کافی مشہور و معروف ہیں، لیکن آج سے چند ماہ پہلے ان لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسرائیلی فوج کو لیفٹ کیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکیاں اب نہیں چاہتی کہ اسرائیلی فوج کی جسمانی خواہش بھی پوری کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ نہتے مسلمانوں پر ظلم بھی کیا جائے۔ دوستوں، اگر حساب لگایا جائے تو اسرائیلیوں کی تعداد سے 99% زیادہ مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ اس ملک کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہے اور نہ اس کو ظلم و ستم کرنے سے روک پا رہے ہیں۔ یہودیوں کا صرف ایک ہی ملک ہے، اسرائیل، اور اسرائیل کی قومی زبان عبرانی ہے، جسے انگلش میں ہبرو لینگویج بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عربی زبان سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ اس ملک میں ایک کہاوت انتہائی مشہور اور عام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کا فوراً جواب دیا جائے، یعنی غلط کو کبھی بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ ملک خود غلط کرتا ہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم سٹی ہے، جو مغربی ایشیا کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ شہر اسرائیل اور فلسطین دونوں کا دارالحکومت ہے۔ اسرائیل نے اس شہر میں اپنے تمام حکومتی ادارے قائم کیے ہیں۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کی پیاری پیاری مسجد اقصیٰ موجود ہے، اور مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس بھی موجود ہے، اور اسی شہر میں ہی دیوار گریا موجود ہے، جہاں پر یہودی کھڑے ہو کر اس دیوار کو سر لگا کر عبادت کرتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 125 مربع کلومیٹر ہے،
اور اس شہر کی کل آبادی تقریباً 98,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر میں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بے شمار مقامات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہودی مذہب میں ایک ایسا سال بھی آتا ہے جب تمام یہودیوں کو قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کو شمیتا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس سال اسرائیل میں کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے انویسٹر بھی اس ملک میں آ کر کوئی نیا بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اسرائیلی لوگ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل میں چلنے والی کرنسی نیو شیکل ہے۔ ایک نیو شیکل پاکستانی تقریباً 76 روپوں کے برابر ہے۔ وہ ایسا کون سا تہوار ہے جب پورے اسرائیل میں موم بتیاں جلائی جاتی ہیں؟ دراصل اسے ہنوکا کہا جاتا ہے۔ اگر اسے روشنیوں کا تہوار بھی کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ یہ تہوار دسمبر میں منایا جاتا ہے۔ یہ یونان کے فوجیوں کو شکست دینے پر ہر سال منایا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل اپنی نسل کے لوگوں کو یعنی یہودیوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہودی بچہ پیدا ہو تو اسے فوراً اسرائیلی پاسپورٹ جاری کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ کبھی بھی اسرائیل آ جا سکتا ہے۔ اسرائیل اپنے ملک کے بجٹ کا 80% حصہ ملک کے دفاع پر لگاتا ہے، اور یہاں کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کے مطابق قانون بناتی اور توڑتی رہتی ہے۔ اسرائیل ایک ایسی سرزمین ہے جہاں آج اور گزرے وقتوں میں فحاشی بہت زیادہ عام تھی اور آج بھی عام ہے۔ اس ملک میں یورپ سے زیادہ فحاشی ہے۔ موجودہ وقت میں اور گزرے وقتوں میں اگر آپ یہاں کی نائٹ لائف اور بیچز کو دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شراب انتہائی عام ہے اور لوگ سرعام پیتے ہیں۔ تمام تہواروں میں یہ لوگ شراب کا کھلے عام استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ رسک لینے والی قوم ہیں، اور اسی لیے یہ ہر قدم آگے نکلتی ہے۔ یہودی قوم کا آپس میں بہت زیادہ اتفاق ہے، جو ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگ اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ مسلمانوں جتنا جذبہ اور جنون نہیں رکھتے۔ اسرائیل کی آرمی دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط ترین آرمی تصور کی جاتی ہے۔ اس ملک نے اپنے دفاع میں ایسے جدید انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک اس پر میزائل داغتا ہے تو یہ ٹیکنالوجی ان میزائلوں کو خلا میں ہی تباہ کر دیتی ہے، اور تمام لوگ زمین کے نیچے بنائے گئے بنکرز میں چلے جاتے ہیں، جو کہ ان کا انتہائی سیف ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ بڑے بڑے بنکرز لاکھوں لوگوں کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ خطرے کی صورت میں الارم بجنے لگتے ہیں اور تمام ملک کے لوگ بنکرز میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بنکر اتنے مضبوط ہیں کہ بمباری سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ اس ملک کے پاس جدید ہتھیار اور خلائی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ اسرائیل پوری دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کو سرچ کرنے اور اسے لانچ کرنے میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر اسی ملک میں موجود ہیں۔ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا کے مشہور و معروف سائنسدان آئنسٹائن کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ سائنسدان بھی ایک یہودی تھے جنہوں نے دنیا میں اپنی ذہانت کا سکہ منوایا، اور آج بھی ان کا نالج پوری دنیا میں چلتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سسٹم ہیکرز بھی اسرائیلی لوگ ہیں، اور یہ ایک پورا محکمہ ہے جو اس کام کو کرتا ہے۔ یہودی قوم کبھی بھی ایک بزنس میں انویسٹ نہیں کرتے، یہ ملٹیپل بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک بزنس بند ہو جائے تو باقیوں پر کوئی اثر نہ آئے اور آمدنی جاری رہے۔ اسرائیل اپنا سمندری پانی صاف کر کے تمام ضروریات زندگی کو آسان بناتا ہے، حتیٰ کہ پینے والا پانی بھی سمندری پانی کو صاف کر کے بنایا جاتا ہے۔ پورے اسرائیل میں تعلیم کا بہترین نظام موجود ہے، اور میڈیکل کے لیے بڑے بڑے ریسرچ سینٹر بھی بنائے گئے ہیں۔ میڈیکل کا شعبہ انتہائی اچھے لیول کا ہے۔ اسرائیلی لوگ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ نکال کر غریب یہودیوں کو دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایک ایسی تعداد ہے جو میڈیم طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور جن کو مضبوط کرنا یہاں کے امیر لوگوں کا مشن ہے، اور یہ لوگ اپنی رقم کا بہت بڑا حصہ نکال کر ان غریبوں کو دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا لائسنس موٹر بائیک کا ہے، لیکن اسرائیل میں روڈ پر چلنے والی سائیکلوں کا بھی لائسنس بنایا جاتا ہے۔ سائیکل والے حضرات بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ دوستو، اگر اسرائیل میں شادیاں دیکھی جائیں تو یہ یہودی لوگ بھی شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی رسومات کے حساب سے شادیاں رچاتے ہیں۔ اسرائیلی لوگ اپنی لڑکیوں کو 18 سال کی عمر میں بیاہ دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر 18 سال کے بعد لڑکی کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کا ذمہ دار اس کے والدین ہوں گے۔ یہ لوگ بھی پہلے منگنی کرتے ہیں اور پھر شادی کی رسومات ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر فحاشی بہت عام ہے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جیسے رشتے انتہائی عام ہے۔ اسرائیل کا سالانہ GDP $565 بلین ہے، اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدن
$55,847 ہے، جو کہ پاکستانی 1.5 کروڑ سے زائد اماؤنٹ بنتی ہے۔ اسرائیل میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ پورے ملک میں روڈز کا ایک وسیع جال موجود ہے۔ ملک میں ٹرین اور میٹرو کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ بس ٹرانس ٹیکسی کا نظام بھی موجود ہے۔ لوگ زیادہ تر ٹرین اور میٹرو کا سفر کرنا ہی پسند کرتے ہیں، جو کہ قدر سستا اور آرام دہ ہوتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 1952 میں آئنسٹائن، جو کہ دنیا کے جانے مانے سائنسدان ہیں، ان کو اسرائیل کا صدر بننے کی دعوت دی گئی تھی، تو انہوں نے اس دعوت کو صاف منع کر دیا، جس کی وجہ کہیں نہ کہیں نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم تھا۔ اسرائیل میں یہ قانون پاس کیا گیا ہے کہ تمام افراد اپنے اپنے گھروں میں ایک بم شیلٹر بنائیں گے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت میں آپ ان شیلٹرز میں چلے جائیں۔ اسرائیل اپنا ڈیفنس سسٹم پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ترین رکھتا ہے۔ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے USB فلیش کو متعارف کروایا۔ اسرائیل ہی وہ ملک تھا جس نے دنیا کا سب سے چھوٹا کیمرہ بنایا، جو کہ بالکل ایک کیپسول کے اندر فٹ آ جاتا، جو کہ انسانی جسم کے اندر نظام کو دیکھنے کے لیے تھا۔ دوستو، اسرائیلی لوگ زیادہ تر اپنا ڈیرا یورپ اور انگلش ممالک میں جماتے ہیں۔ یہ لوگ عرب ملکوں میں بہت کم آتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں سعودی عرب، قطر اور کویت جیسے ملکوں میں یہ لوگ بآسانی آتے جا رہے ہیں، اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے پوری سپورٹ ہے۔ اگر آپ دبئی جائیں تو بہت بڑے بڑے کاروبار میں یہ یہودی لوگ انویسٹ کرتے نظر آئیں گے۔ دبئی کے اندر ان لوگوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی موجود ہے، جو کہ چند دہائیوں سے آنا سٹارٹ ہوئی ہے، اور آج انہوں نے دبئی کے اندر اپنا اچھا خاصا پاؤں جما لیا ہے۔ یہودی لوگ زیادہ تر کالی ٹوپی، کالا کوٹ اور کالی پینٹ پہنتے ہیں، اور دور سے دیکھنے پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی یہودی آ رہا ہے۔ پاکستان سے اسرائیل جانے کے لیے آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملتی، اور نہ ہی ویزا ملتا ہے۔ آپ کسی بھی ہمسائے مسلم ملک میں جا سکتے ہیں، وہاں سے پھر آپ اسرائیل کا سفر کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے تمام مسلمانوں کو ان کے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔